نبی سلیمان نے یہ دیکھا کہ ایک ماں اپنی بچیوں کو مردار خچر جو کہ حرام ہے اس کو کاٹ کر کھلانے کے لیے لا کر دے رہی ہے، خود بھی کھا رہی ہے، ان کو بھی کھلا رہی ہے۔ شاید اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، شاید یہ تعلیمات دین اور تعلیمات اسلام کو نہیں جانتی ہوگی۔ حضرت نبی بن سلیمان آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دستک دے کر پوچھا کہ اے بڑھیا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم خچر کا گوشت کاٹ کر مردار لا رہی ہو اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہی ہو، اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہو، ایسا کیا بات ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا گیا؟ تو کیا بات ہے کہ تم خچر کا گوشت وہ بھی مردار کھا بھی رہی ہے، اپنی بچیوں کو تو حرام غذا کھلاتی ہے؟ حضرت نبی بن سلیمان نے جب یہ الفاظ کہے تو اس بڑھیا نے روتے ہوئے پلٹ کر کہا ہمیں یہ نہ بتا کہ محمد عربی کی تعلیمات کیا گئے، کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں کوئی عام نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں۔ میرے نانا محمد عربی نے مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا، میں یہ جانتی ہوں، مجھے نہ سکھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے پتا ہے۔ میرا شوہر چند ماہ پہلے انتقال کر گیا، اس کی جو بھی وراثت بچی تھی اس کے قرض داروں کو میں نے ادا کر دی، اب میری یہ جوان 3 بچیاں ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ کھانا میسر نہیں ہے، میری یہ کہاں سے بساط ہے کہ میں ان کو کچھ کھلا سکوں؟ پردے کا یہ خیال ہے کہ بچیوں کو باہر نہیں کر سکتی، میری یہ عمر ہے کہ میں جا کر کما نہیں سکتی۔ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب مجبوری آ جائے تو حرام بھی تیرے لیے حلال ہو جاتا ہے، اسی لیے میں مجبوری کے تحت ایک مردار کو کاٹ کر ان بچیوں کو کھلا رہی تھی۔ جب یہ ساری داستان نبی بن سلیمان سنتے گئے، آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے، واپس اپنے خیمے کی طرف آتے گئے، بیٹھتے گئے، رات بھر سوچتے گئے، سوچ کر یہ فیصلہ لیتے گئے کہ اب میں حج کو نہیں جاؤں گا، اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا، اب میں حج کی ادائیگی نہیں کروں گا، اب حج کا رکن میں رکھ دوں گا۔ میری تمنا ہے کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں لیکن اب میں حاضر نہیں ہوں گا، میری تمنا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں لیکن میں اب حج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ حضرت نبی بن سلیمان اٹھتے گئے، اپنے گھر سے نکلتے گئے، بازار جاتے گئے، کچھ آٹا خریدتے گئے، کچھ کپڑے خریدتے گئے، اور حضرت نبی بن سلیمان کے بڑھیا کے گھر پہنچ جاتے گئے، دستک دیتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، آگے بڑھ کر عرض کرتے گئے کہ یہ مجھ حقیر کی طرف سے اہل بیت رسول کے لیے کچھ تحفہ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ آپ وہ قبول فرما لیتی ہے، گھر میں رکھتی ہے، بیٹیاں آگے بڑھتی ہے، اور جب آٹا دیکھتی ہے، کپڑے دیکھتی ہے، خوشی سے کہتی ہے بڑا نیک دل نظر آتا ہے۔ ہمارے دل سے، یتیموں کے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ فرمائے، اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ فرمائے، اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ فرمائے۔ وہاں سے واپس نکل جاتے گئے، اپنے گھر جاتے گئے، اب سو جاتے گئے۔ قافلہ جو نکلنے والا تھا وہ نکل گیا، ایک قافلہ جاتا ہے، دوسرا بھی چلا جاتا ہے، جو ان کے محلے کا تھا وہ قافلہ بھی چلا گیا۔ اب کئی دن تک آپ وہیں پر انتظار کر رہے گئے کہ میں حج کو تو نہیں گیا، کم سے کم حج سے آنے والوں کی خدمت تو کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں گا۔ 30-40 دن تک آپ وہیں پر رکے رہتے گئے۔ حج کا قافلہ جب پلٹ کر واپس آتا ہے، حضرت نبی بن سلیمان آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھ کر حجاج کی بارگاہ میں مبارکبادیں پیش کرتے گئے، اللہ تمہارا حج قبول کرے، اللہ تمہارا طواف قبول کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے روضہ رسول کی حاضری قبول کرے۔ تو وہ حجاج کرام میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے اے نبی بن سلیمان، تو ہر بات کے بعد یہ کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول کرے، تمہاری زیارت قبول کرے، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا؟ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ کیا تو یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ شامل نہیں تھا؟ حضرت نبی بن سلیمان پریشان ہوتے گئے، میں تو گیا ہی نہیں، میں آیا ہی نہیں، میں حج میں تھا ہی نہیں، میں تو یہاں انتظار کر رہا تھا تمہاری آمد کا۔ جب ان کو آپ نے سنایا، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ شامل تھے۔ البتہ پھر دوسرا قافلہ آیا، آپ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا کہ تمہارا حج قبول ہے۔ پھر ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ تمہارا کیا ہے؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ الغرض یہ بات سن کے وہ پریشان ہو گئے کہ ہر آنے والا یہ کہتا ہے کہ میں بھی حج میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قافلہ آیا جس قافلے کے ساتھ آپ جانے والے تھے۔ وہ قافلہ جیسے ہی واپس آیا، آپ نے آگے بڑھ کر پھر کہا کہ اللہ تمہیں حج مبارک کرے، تمہارا حج مبارک ہو، تمہیں سعی مبارک ہو، تمہیں طواف مبارک ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے پھر کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ جب آپ نے انکار کیا کہ میں آیا ہی نہیں، تو ان میں سے ایک شخص نکلا
اور آ کر حضرت ربیع بن سلیمان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑائی، تھیلی پکڑا کر کہا کہ ربیع بن سلیمان تم اس بات کا تو انکار کر رکھے ہو کہ حج کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہ نہ بھول جانا تم جب روضہ رسول پر حاضر دیکھ کر پلٹ رہے تھے تو وہاں بھیڑ بہت تھی، اور تم نے یہ امانت مجھے دی تھی، یہ امانت تو تمہیں یاد ہے، یہ امانت بھی یاد گئے یا بھول گئے؟ اس امانت پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ جب یہ دیکھا حضرت ربیع بن سلیمان پریشان ہوئے، انکار کیا، واپس اپنے حجرے میں آئے، جب آئے تو اس تھیلی کو رکھ دیا، کھولا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے، رکھ دیا، سو گئے۔ آنکھ لگتی ہے، دل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، حضور علیہ السلام تشریف لاتے گئے۔ آقا جب تشریف لائے آپ اٹھتے گئے، قدموں میں گرتے گئے، فرماتے گئے یا رسول اللہ بات کیا گئے، ماجرا کیا گئے؟ میں تو یہاں ہوں، آنے والا کہتا ہے کہ میں حج پر تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں تھا، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے اس سے امانت رکھائی تھی، معاملہ کیا گئے؟ حضرت ربیع بن سلیمان سے حضور ہنس کر مسکرا کر ارشاد فرماتے گئے من عاملنا ربیحا، من عاملنا ربیحا، اے ربیع بن سلیمان جو ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ نفع اٹھاتا ہے، تو نے میری آل کی خدمت کی، تو نے اپنے حج کو ترک کیا بس فقط اس لیے کہ میری اہل بیت کی تو خدمت کر سکے، ان کو تو نے کھانا پہنچایا، ان کی تو نے خدمت کی، ان یتیموں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور اللہ نے تیری صورت پر ایک فرشتہ پیدا کیا جو تیرے بدلے نہ صرف اس سال بلکہ قیامت تک حج کرتا رہے گا، تیرے بدلے قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ اور فرمایا من عاملنا ربیحا، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تھیلی دی ہے اس کو یاد رکھنا، نیند بیدار ہوتی ہے۔ جب آپ وہ تھیلی لیتے گئے، کھول کر دیکھتے گئے تو اس میں 600 دینار اللہ نے آپ کو واپس عطا فرما دیے، 600 دینار جو آپ نے دیے تھے واپس آپ کے پاس آ گئے۔